السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں قائد تعلیم خالد محمود شرما صاحب موجود ہیں, تو ہم ان سے گفتگو کر دیتے ہیں کہ تعلیم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا کیا بنیادی مقصد ہے اور تعلیم ڈپارٹمنٹ کن کن چیزوں کو کور کرتا ہے. تو خالد محمود شرما صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میرا سب سے پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ قیادت تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ قیادت تعلیم کا بنیادی مقصد اراکین مجلس انصار اللہ کی اسلامی تعلیم میں ان کی مدد, اسلامی تعلیم کو بڑھانے میں ان کی مدد کرنا ہے اور ان کو ان کے علم و معرفت کے حصول کے لیے, ان کے بڑھاوے کے لیے کوششیں کرتے رہنا ہے, جس کے لیے ہم سارا سال جو تعلیمی نصاب مقرر کیا جاتا ہے وہ بھی اسی بنیادی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے مرتب کیا جاتا ہے. اور پھر ہم سارا سال جو علمی مقابلہ جات ہیں اور مضمون نویسی ہیں وہ بھی ساری کاوشیں ہماری اسی بنیادی مقصد کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں. تو قائد صاحب, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تعلیمی نصاب, جب تعلیمی نصاب کی وہ کتاب ہمارے ہاتھ میں آتی ہے تو ایک بہت اچھی ضخیم کتاب ہوتی ہے وہ, اور اس کے پیچھے لازمی طور پہ ایک بہت محنت طلب کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب سال شروع ہوا ہے جنوری میں تو اس وقت تعلیمی نصاب کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ تعلیمی نصاب کس طریقے سے مرتب کیا جاتا ہے, اس کا کوئی تھیم ہوتی ہے کہ جس کے اوپر کام کرتے ہیں, پھر وہ مواد کو اکٹھا کرنا, تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. جی صاحب, یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. عموماً جب تعلیمی نصاب انصار بھائیوں کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو وہ یا تو اس پہ توجہ نہیں دیتے یا کئی اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کے گھروں کی لائبریری کی زینت بن جاتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے ایک بڑی محنت طلب اس میں کارروائیاں ہوتی ہیں, پیچھے کوششیں ہوتی ہیں. ہماری مجلس انصار اللہ کی پوری ٹیم ہے جو اس پہ کام کرتی ہے. سب سے پہلے تو تعلیمی نصاب کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کس طرح مرتب کیا جاتا ہے. اس کے لیے ابتدائی طور پہ صدر صاحب مجلس عاملہ کے مشورے سے ہم اس کے ہر سال ایک تھیم مقرر کیا جاتا ہے. اس کو تھیم کو ہم اس کو انتخاب کرتے ہیں مجلس عاملہ کے مشورے سے. جو اس تھیم کا انتخاب ہو جاتا ہے, جیسا کہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو اگلے سال کا تھیم ہے وہ 10ویں شرط بیعت ہے 2023 میں. تو اس کی تیاری ہم نے جون سے شروع کر دی تھی, جون کے مہینے میں. تو ہمارا جب تھیم ہمیں پتہ چل گیا تو اس کے بعد 2022 میں اسی سال, تو جب ہمیں تھیم صدر صاحب کی منظوری سے ہمیں مل گیا تو اس کے بعد ہم نے تمام نائب صدران اور ہمارے مربیان سلسلہ جو ہماری عاملہ میں ہیں شامل ہیں ان کو وہ تھیم بھجوایا گیا اور ان سے درخواست کی گئی کہ اس کو بنیاد بناتے ہوئے آپ ہمارے جو نصاب میں قرآن کریم, احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب ہیں اور خطبات امام, ان کو ہمیں چوز کریں اور اپنی سجیشن دیں, اپنی آراء دیں کہ کون کون سے اس میں ہمیں شامل ہونے چاہیے. تو جب تمام آراء آ جاتی ہیں تمام نائب صدران کی طرف سے, ہمارا بیان سلسلہ کی طرف سے, تو پھر ہم ایک ہمارے تفصیلی میٹنگ ہوتی ہے صدر صاحب کے ساتھ. پھر وہاں پہ صدر صاحب باقاعدہ ہم لوگ ایک میٹنگ میں کافی غور و خوض کے بعد یہ طے پایا جاتا ہے کہ کون سی اس میں حدیث ہم نے اس میں سے منتخب کرنی ہے, کون سی کتاب منتخب کرنی ہے, اس کو تھیم کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اس کے بعد جب وہ پورا ابتدائی خاکہ تیار ہو جاتا ہے نصاب کا, تو جو صدر صاحب کی منظوری, حتمی منظوری کے بعد, تو پھر ہم اس کو اس کا اشاعت کے لیے ہم اس کو قادیان بھجواتے ہیں. وہاں پہ ہماری ایک ٹیم ہے جو ہمارے دوست ہماری مدد کرتے ہیں اس کی کمپوزنگ وغیرہ میں, اور اس کے بعد وہ مسلسل قیادت تعلیم کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, خاکسار کے ساتھ, اور وہ جب اس کی کمپوزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ کے ساتھ وہ مجھے دکھا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں پھر ہم کچھ ہماری ٹیم ہے جو پروف ریڈنگ کرتی ہے, اس کو پروف ریڈنگ کے لیے بھیجتے ہیں اور اس میں بہت ساری غلطیاں نکلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ کافی طویل اور انتھک محنت کا کام ہے جو اس کے پیچھے کتاب کو شائع کرنے میں ہوتا ہے. اور اس کتاب کی خاص بات ایک یہ ہے کہ یہ آپ کی قیادت جو ہے اس کو انگلش میں بھی اور اردو میں بھی, دونوں میں بیک وقت دونوں زبانوں میں وہ کر رہی ہوتی ہیں, تاکہ جو ہمارے دوست انصار بھائی جو اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ انگلش میں لے رہے ہوں یا. اور اس کے علاوہ پھر آپ کی یہ کتاب آن لائن بھی دستیاب ہوتی ہے. جی, یہ آپ نے اچھا توجہ دلائی.
یہ میں بتانا بھول گیا، پہلے انگلش جو ہے وہ بھی ہم انصاف کی کتابوں بھی ہم پرنٹ کراتے ہیں کہ ہمیں جو انگریزی دان طبقہ ہے ہمارا انصار اللہ میں، تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے، لیکن وہ محدود تعداد میں چھپائی جاتی ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ تمام انگریزی دان طبقے تک وہ کتاب بر وقت پہنچ جائے تاکہ وہ بھی اسے استفادہ حاصل کریں۔ اور اس کے علاوہ انگریزی جو ہمارے پڑھنے والے انصار بھائی ہیں ان تک یہ کتاب ہمیں پچھلے سال ہمیں یہ کئی جگہوں سے یہ فیڈ بیک آئی تھی کہ ان تک وہ نہیں پہنچ پائی، تو ہم اس سال کوشش کریں گے کہ ہم براہ راست ان انگریزی دان طبقے تک یہ کتاب ان کو مہیا کریں تاکہ وہ بر وقت سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس میں اب ایک بات، جب ہم تعلیمی نصاب کی بات کر رہے ہیں تو ایک تو تعلیمی نصاب کو اس کا فیصلہ کرنا، پھر اس کے اوپر تعلیمی نصاب کی کتاب بنانا، پھر لوگوں تک پہنچانا، اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس تعلیمی نصاب کے بیس کے اوپر سہ ماہی جو ہے وہ امتحان یا ایگزام لیے جاتے ہیں، تو اس بارے میں تھوڑا کچھ بتائیں کہ وہ کیا سلسلہ ہے اور لوگ کس طریقے سے وہ ایگزام کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر جو ہے بڑی تبدیلیاں آئی ہیں پیپر ایگزام سے آن لائن ایگزام، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ سماعی امتحانات جو ہماری قیادت تعلیم کا ایک اہم جزو ہے، کیونکہ جب تک ہم امتحانات ہمارے انصار بھائی امتحانات سماعی امتحانات کی توجہ نہیں کریں گے تو ان کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، اور جو ہمارا جو میں نے بنیادی مقصد بتایا تھا قیادت تعلیم کا وہ ہم اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو ابھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں اس تعلیمی امتحانات کی طرف کافی ہم نے توجہ دلائی ہے، اور اب کچھ انصار بھائیوں کو اس کا شعور بھی آنے لگ گیا ہے، اور وہ اس کافی تعداد میں تقریباً ہمیں 47% جو ہے ہمیں میکسیمم ہر کوارٹر میں تقریباً ہمیں پیپر آن لائن مرکز کو سبمٹ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی طرف ایک توجہ دلانے والی بات یہ ہے انصار بھائیوں کو کہ کئی جو ہیں پیپر آن لائن جو اٹیمپٹ کرنے میں کافی تردد ان کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنا بہت بڑا مشکل ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں ہم ان سے جو ہر سوال کے نیچے ایک ہم اس کو ریفرنس کے طور پر جس میں اس کا سوال کا جواب ہوتا ہے وہ ریفرنس بھی ہم ڈال دیتے ہیں، وہ پیج صرف انہوں نے ایک کلک کرنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ ہم انصار بھائیوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ کم از کم وہ ایک صفحہ تو ضرور پڑھا جائے تاکہ ان کے ذہن میں جو حضرت مسیح السلام کے علمی خزائن ہیں ان سے وہ کچھ حصہ لے سکیں، کیونکہ آج کل تو کتاب پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جو خزائن ہیں ان سے ہم استفادہ حاصل نہیں کر رہے، تو ہم یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم اگر وہ ایک صفحات بھی پڑھ لیں ہر سوال میں جو دیے گئے ہوتے ہیں جواب کے طور پہ، تو وہ اس سے بھی ہم کافی ہمارے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو میری یہ انصار بھائیوں سے درخواست ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ کم از کم ان ایک صفحات کو ضرور پڑھ لیا جائے تاکہ آپ کے لیے وہ پیپر دینا آسان ہو جائے۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی تعلیمی نصاب بن رہا ہے اور جو ایگزام بن رہا ہے اس میں ہماری تعلیم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ہے وہ ضرور شامل کی جاتی ہے، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، ہمارے انصار بھائی نے جی جیسے آپ نے اس کا مشاہدہ کیا کہ ہماری تعلیم ہر سماعی پہلی سماعی میں شامل ہوتی ہے ہر سال۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے قیادت تعلیم کو کچھ عرصہ پہلے ہدایت کی تھی کہ یہ ہماری تعلیم جو کشتی نو کا ایک حصہ ہے اس میں ضرور شامل ہونی چاہیے ہمارے نصاب میں، کیونکہ اس میں حضرت مسیح السلام نے وہ تعلیمات پیش کی ہیں، ایک اسی پاک جماعت کا نقشہ، مکمل جماعت کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے، اور ہم سے وہ توقعات وابستہ کی ہیں جس پہ اگر ہم عمل کریں تو ہماری دنیا بھی دین بھی سنور سکتا ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں وہ کم از کم معیار ہیں حضرت مسیح السلام جو ہم سے توقع رکھتے ہیں ان کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری تعلیم ہمیں ہر سال اس میں سلیبس کا حصہ بنائی جاتی ہے، اور دوسرا حضور انور کا ارشاد ہے تو ان کی حضور کے ارشاد کے لبیک کہتے ہوئے ہم نے ہماری تعلیم کو اپنے نصاب کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں جیسے خدام الاحمدیہ میں مجلس سلطان القلم ہے، تو کیا انصار اللہ میں بھی کوئی اس قسم کا ہے جس میں لوگوں کو لکھنے کی طرف ترغیب دی جائے؟ کوئی اس قسم کا سلسلہ ہے انصار اللہ کے اندر؟ جی، ہمارے بھی مجلس انصار سلطان القلم قائم ہے ہمارے انصار اللہ مرکزیہ میں، اس کے ہمارے وہ ٹیم ممبر ہمارے ممبرز ہیں جو اخباروں میں الفضل انٹرنیشنل، الفضل آن لائن یا دوسرے رسالوں میں لکھتے رہتے ہیں، اور کچھ ہیں جو
ہماری دوسری اخباروں میں بھی لکھتے رہتے ہیں. جماعت کے علاوہ جو جرائد ہیں ان میں بھی ان کی تحریرات آتی رہتی ہیں, تو وہ بھی ان کے ممبرز ہیں. تو ہم اس سلطان القلم کے ذریعے سے ایک میں بھی یاد دلاتا چلوں ناظرین کو کہ ہمارے مضمون نویسی کا بھی ایک ہمارے اس میں ایک اہم شعبہ ہے. اس میں تعلیم کے شعبے میں مضمون نویسی کے ہم یہاں پر انصار بھائیوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ کیسے مضمون لکھا جائے. اس کے سلسلے میں ہم نے کئی آرٹیکل شائع کیے نانو انصار اللہ میں کہ مضمون نویسی کے بارے میں کہ اس کو کیسے اس کی تحریر کی مشق کی جائے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا ایک ارشاد تھا کہ ہر احمدی کو قلم چلانے کی مشق کرنی چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک دو سیمینار بھی کیے کہ مضمون نویسی کہ کس طرح کی جاتی ہے. اور اس دفعہ ہم نے ایک خاص بات یہ تھی کہ ہم نے مضمون نویسی کا جب ہم نے اس کو ٹاپک دیا اپنے انصار بھائیوں کو جو 8ویں شرط بیعت ہے اس سال کی, تو اس کے ساتھ ہم نے ریفرنسز بھی دیے ان کو مختلف کتب سے, ان کو حوالہ جات ان کو نکال کے دیے کہ یہ انگلش کی جب آپ نے ایسے لکھنا ہے تو یہ حوالہ جات ہیں, اردو کے لیے یہ ہیں, تاکہ جو مضمون نویسی والے ہمارے انصار بھائی ہیں جو اس میں تحریر اپنی دینا چاہتے ہیں وہ ان ریفرنسز کا استعمال کر کے تاکہ وہ معیاری مضمون ہمیں مرکز میں جمع کرا سکیں. جزاک اللہ. ایک اور چیز, آپ سے جب انٹرویو کے لیے انصار آفس گئے تھے تو آپ کچھ سرٹیفکیٹس وغیرہ پرنٹ کر رہے تھے, تو اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ سرٹیفکیٹس کیا تھے, کہ یعنی ڈپارٹمنٹ آف تعلیم کا کیا وہ تعلیمی ایگزامز کے سرٹیفکیٹ تھے یا کوئی اور چیز تھی, تو وہ اگر ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں تو. جی وہ آپ نے اچھا یاد دلایا. وہ سرٹیفکیٹ جو تھے وہ ایک جیسے سمجھ لیں کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کو اس کا جو اجر ملتا ہے, تو وہ ہم نے وہ اجر دینے کا ٹائم جو ہے وہ اب اجتماع کے موقع پہ آ رہا ہے. وہ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ مسجد انصار اللہ مرکزیہ نے کچھ 2-3 سال پہلے ایک تعلیمی اسکالرشپ کا اعلان کیا تھا. تعلیمی وظائف دیتے ہیں جو انڈر گریجویٹس ہیں اور ہائی اسکول کے جو طالب علم ہیں, جو ہونہار طالب علم جو 80% یا اس سے اوپر لیتے ہیں. اور اس طرح احمدیہ ایلیمنٹری اسکولس کے لیے ہم نے اسکالرشپ کا اعلان کیا ہوا ہے جو کیلگری میں قائم ہے اور مساگا میں بھی. اور اس طرح حفاظ کرام جو ہماری عائشہ اکیڈمی سے پاس ہوتے ہیں جو کم مدت میں حفظ کرتے ہیں, اور اس طرح حافظہ عائشہ اکیڈمی کی ہیں اور حافظ جو مدرسۃ الحفظ سے جاتے ہیں جو کم مدت میں قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں, ان سب کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم تعلیمی وظائف کا اعلان کیا ہوا ہے جو ہم سال کے شروع میں ہی ان کی تشہیر کر دیتے ہیں تاکہ زوما کے ذریعے تمام مجالس میں یہ ناظمین تعلیم کے ذریعے ہر والدین کے گھروں میں یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ میسیج چلا جائے کہ اسکالرشپ اویلیبل ہیں اور تمام اسٹوڈنٹس کو اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے جو بچوں کے معیار ہیں تعلیمی معیار ان کو بھی حوصلہ افزائی ہو اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور وقتی محدود کی وجہ سے ہر اسکالرشپ کے بارے میں تو, لیکن مجموعی رقم کتنی بنتی ہے ان تمام اسکالرشپس کی؟ ان کی ہماری جو مجموعی رقم ہے $35,000 ہے. وہ مختلف ان کی ہیڈز ہیں, تقریباً 28 ہماری اسکالرشپ ہیں اور اس کے علاوہ اس 35,000 میں گرانٹ بھی شامل ہے ان بچوں کے لیے جن کے جو ضرورت مند ہیں, جن کے والدین کے ذریعہ معاش اتنا نہیں ہے کہ وہ اسکول کی فیس دے سکیں. صرف احمدیہ ایلیمنٹری اسکول بچوں کے لیے ہے وہ گرانٹ, تو وہ بھی 35,000 میں شامل ہے. تو اس طرح ان کی اس طریقے سے ایک مدد ہو جاتی ہے کہ تاکہ وہ تعلیم صرف اس وجہ سے نہ چھوڑ دیں کہ ان کے پاس مناسب پیسے نہیں ہیں یا فیس کے لیے ان کو مشکل پیش آ رہی ہے. اور یہ اسکالرشپس جو ہیں یہ جو جماعت کی اپنی تعلیم ڈپارٹمنٹ ہے اس سے الگ اسکالرشپس ہیں؟ جی ہاں, اس سے الگ اسکالرشپ ہے, لیکن ہمارے کیونکہ یہ ذیلی تنظیم ہے ہمارے پاس تو وہ اتنا بجٹ نہیں ہے, لیکن جماعت کے پاس تو اس سے زیادہ بجٹ ہوتا ہے. لیکن ہم کچھ نہ کچھ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے بچے انصار بھائیوں کے جو ہیں تاکہ وہ بھی پڑھائیوں میں علم کے معیار میں ترقی کریں آگے. جزاک اللہ قائد صاحب. آپ کے وقت کا اجتماع کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں, آپ مصروف ہیں, لیکن بہرحال آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے تعلیم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے چیزیں سنی کہ تعلیم ڈپارٹمنٹ کی کیا ذمہ داریاں ہیں, کس طریقے سے وہ انصار بھائیوں تک جو ہے وہ تعلیم کی قابلیت کو بڑھانے کے لیے اور تعلیمی ایگزامز کس طریقے سے فل کیے جاتے ہیں, اور باقی تعلیم ڈپارٹمنٹ جو ہے شعبہ تعلیم کیا کیا کام کر رہا ہے. امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا, اور اگر آپ کو اس بارے میں مزید کوئی سوال ہو
تو آپ شعبہ تعلیم قائد صاحب سے جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ یا اپنے لوکل منتظم تعلیم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور وہ بہرحال آپ کی مدد اس سلسلے میں کریں گے. جزاکم اللہ احسن الجزا.